جو قبر میں عذاب دینے کے لیے فرشتے مسلط کیے جاتے ہیں، اگر ایک بھاری گرز وہ پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تاتوسرا آدمی زمین کے اندر گھس جائے گا اور وہ گناہگاروں کے اوپر قیامت تک چلیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جن کے اوپر عذاب ہوتا ہے اگر ان کی چیخو پکار دنیا والے سن لیں تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، یہ سزائیں ہیں قبر کی۔ لیکن اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ قیامت کے دن جو قبر میں سزا بھگتنے والے لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا؟ تو وہ نیک لوگ جواب دیں گے، کہیں گے یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ نیک لوگ قبروں سے اٹھنے کے بعد کہیں گے کہ یہ جو رسول دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے وہ یہی بتانے تو آئے تھے، ہم سمجھتے تھے اور ہم دین کے کام میں لگ گئے، ہمیں آخرت پر ایمان تھا، الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب کو مانتے تھے، ہم اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور دنیا میں ہم تیاری کر کے آئے ہیں، ہمیں پتا تھا کہ ایک دن آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ دیکھو رحمان کا جو وعدہ تھا قیامت کا یہ پورا ہو گیا اور وصدق المرسلون، رسولوں نے نبیوں نے سچ فرمایا تھا۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے اس سال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط بنا جائے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو غازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور۔ قبر میں عذاب دینے کے لیے فرشتے مسلط کیے جاتے ہیں، اگر ایک بھاری گرز وہ پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تاتوسرا آدمی زمین کے اندر گھس جائے گا اور وہ گناہگاروں کے اوپر قیامت تک چلیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جن کے اوپر عذاب ہوتا ہے اگر ان کی چیخو پکار دنیا والے سن لیں تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، یہ سزائیں ہیں قبر کی۔ لیکن اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ قیامت کے دن جو قبر میں سزا بھگتنے والے لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا؟ تو وہ نیک لوگ جواب دیں گے، کہیں گے یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ نیک لوگ قبروں سے اٹھنے کے بعد کہیں گے کہ یہ جو رسول دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے وہ یہی بتانے تو آئے تھے، ہم سمجھتے تھے اور ہم دین کے کام میں لگ گئے، ہمیں آخرت پر ایمان تھا، الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب کو مانتے تھے، ہم اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور دنیا میں ہم تیاری کر کے آئے ہیں، ہمیں پتا تھا کہ ایک دن آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ دیکھو رحمان کا جو وعدہ تھا قیامت کا یہ پورا ہو گیا اور وصدق المرسلون، رسولوں نے نبیوں نے سچ